ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سردار ہے اس کے جو بڑا بیٹا اس کے بعد بنتا ہے. اب ٹھیک ہے کہ وہ بڑے اسی طرح نواب اکبر بگٹی کے بڑے بھائی تھے نواب محراب خان کے بیٹے، انہوں نے اپنے والد کی مخالفت کی انگریزوں کے زمانے میں، تو ان کو نکال دیا گیا. تو نواب اکبر بگٹی دوسرے نمبر پہ تھے، ان کے بھی بیٹے تھے، نہ ان کو ملا نہ ان کے بیٹوں کو، تو نواب اکبر بگٹی نواب بنے. ٹھیک ہے نا. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیم بگٹی کی غیر موجودگی میں یہ پھر ہونا چاہیے تھا طلال بگٹی صاحب کو. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، پگ دستار بندی کی بات بہت دور ہے. وہ اس وجہ سے دور ہے کہ آپ کے علاقے کے لوگ، آپ کی عوام سارے کھلے آسمانوں کے نیچے پڑی ہے پنجاب اور سندھ میں. سب سے پہلے تو آپ ان کو لے جا کے وہاں آباد کریں، ان کے مکانات بنائیں، وہاں علاقے کو بہتر کریں، پہلے کی طرح کریں. اس کے بعد آپ نمبرز کاؤنٹنگ کریں کہ کتنے لوگ مارے چکے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں جیلوں میں ہیں، کتنے لوگ ایجنسیز کی تحویل میں ہیں. اس کے بعد مطلب ہر چیز سیٹلڈ ہو جائے، پھر جو ہے آپ نواب بگٹی کا ڈی این اے کروائیں، سب کچھ پراپر جیسے ہو. اس کے بعد پورے قوم کا جو فیصلہ ہوگا ہمارے سر آنکھوں پہ. نواب بگٹی کے ڈی این اے کی کیا امپورٹنس ہوگی؟ وہ اس وجہ سے امپورٹنس ہے کہ جی نواب، ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس تابوت میں نواب اکبر بگٹی کی ڈیڈ باڈی ہے. اگر ہوتی تو یہ ہمارے حوالے کرتے. پہلی دفعہ میرا خیال ہے جب سے اسلام بنا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے تابوت کو تالے لگائے جائیں، مگر ان بے ضمیر لوگوں نے تالے لگا کے خود بخود وہ رسومات ادا کی. یہ تو پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، اسلام کی قوانین کے بھی خلاف ہے. اس کو کیسے آپ ایکسپلین کرتے ہیں؟ یہ جو نواب اکبر خان بگٹی کی ڈیڈ باڈی حوالے نہیں کی گئی، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں ڈیڈ باڈی، فیکٹ ہی صحیح نہیں ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسلامی اور قومی یا علاقائی روایات ہیں ان کے بالکل مخالف ہے یہ بات. وہ تو انہوں نے وہ تو کہہ دیا، وہ تو بالکل، وہ تو جیسے نہیں، وہ تو جیسے شاہ زین نے کہا اٹ از پریٹی آبویس کے خلاف ہے اس کے. انہوں نے کہا نا کہ اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کی سگنیفیکنس کیا ہے خلاف کے علاوہ؟ دیکھیے سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہے نہیں، وہ کہتے ہیں اس تابوت میں نواب اکبر بگٹی کی لاش ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہی ہو، کیونکہ خدشات تو پیدا ہوں گے کہ اب آپ نے تالے لگا کے اور پہرا لگا کے آپ نے خاندان کے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا، آپ جا کے آپ دفن کر دیتے ہیں ایک بہت بڑے سردار کو جس کی کہ حیثیت ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف وہ سردار ہیں ایک بہت بڑے قبیلے کے، بلکہ پاکستان لیول پہ وہ ایک بہت بڑے معتبر اور قداور سیاسی شخصیت ہیں. ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے ہیں، چیف منسٹر رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں، کہ آپ ان کے خاندان کو شامل نہیں کرتے. تو اس میں آخر کوئی نہ کوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا. اچھا، یہ جو دوسری چیز ہے جس پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، جو شاہ زین بات کرتے ہیں، جو لیڈرشپ کانٹیسٹ ہے بگٹی ٹرائب کا، یعنی ایک طرف نواب علی بگٹی ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے یعنی پیدا کیے ہوئے لیڈر ہیں، یہ نواب ہیں، اور دوسری طرف طلال بگٹی ہیں، شاہ زین بگٹی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بگٹی ٹرائب؟ یہ تو جو بگٹی قبیلہ ہے اس کے سردار ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، یہ ایک خاندان کا معاملہ ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ اگر میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر ان میں تقسیم رہی، اگر یہ متحد نہ رہے تو اس سے فائدہ ان کے مخالفوں کو ہوگا کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں آئینی اور قانونی اور حقوق کے اور وسائل کے، ان کے بارے میں کھل کے ہمیں بات کیوں نہیں کرتے. اور یہ ہے کہ 1.5 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک آخر ہم آگے کیوں نہیں بڑھ سکے، اس پہ پروگریس کیوں نہیں ہو رہی؟ پروگریس کیوں نہیں، کہ مسائل کو حل کرنا چاہیے بلوچستان کو. اگر ہم ان کو حل نہیں کرتے تو یہ اس قسم کے شکوک و شبہات بڑھتے جائیں گے. اچھا صاحب، ایک اس پہ بڑا دلچسپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ بھی واقف ہوں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی بڑی ایک ذاتی قسم کی جنگ بھی ہے جنرل مشرف، ریٹائرڈ جنرل مشرف صاحب کا صدر کے ساتھ، اور ابھی انہوں نے کوشش بھی کی کہ ریزولوشن ان کے خلاف لایا جائے اسمبلی میں، جو بات پیٹر آؤٹ ہو گئی، اس پہ نہیں آ سکا ریزولوشن. تو اب جب آپ کے ساتھ وہ بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، یہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے لانگ مارچ کو، تو لوگوں میں کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ یوزڈ ہو رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ، کہ وہ آپ کی موومنٹ کو یوز کر رہے ہیں خود بلوچستان میں ان روڈز پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی جماعت کی تو وہاں پہ کوئی سچویشن نہیں ہے اس وقت. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں جی، بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
ہم لوگ خود مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ ہم لوگ یہ سب کر رہے ہیں، ہمارا اپنا مرضی ہے، ہم لوگ جانا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو وہاں آباد کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہے نا فیکٹ کہ ان کا ایک پرخاش ہے نا مطلب جنرل مشرف سے. اور دیکھیں جنرل مشرف نے تو قبول کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم بلوچوں کو ایسے ہٹ کریں گے اور وہاں سے ہٹ کریں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا، تو اس نے تو قبول کیا ہے. تو جنرل مشرف کی پھانسی عمل میں آنی چاہیے، وہ بھی ڈیرہ بگٹی میں، تو پھر جا کے بلوچستان کا مسئلہ کچھ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی چانس نہیں. اچھا میں جانا چاہتا تھا پروفیسر صاحب کی طرف، لیکن آپ نے بات کر دی اس کی. جنرل مشرف نے کہا تھا، لیکن جنرل مشرف نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، یہ دی تھی اس نے مارچ 2005 میں کہ سرداروں کو پتہ نہیں ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہٹ دیم. اور نواب اکبر بگٹی کے خلاف جو حملہ ہوا وہ بات ہے 24 اور 26 اگست 2006 کی. تو وہ اس وقت کی دو حملے ہوئے اس زمانے میں. موجودانہ طور پہ نواب اکبر بگٹی بچ گئے، جدھر انہوں نے سیٹلائٹ گائیڈڈ میزائلز مارے ڈیرہ بگٹی ہمارے گھر پہ. تو اگلی دفعہ پھر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. آئی ایگری کہ جنرل مشرف نے اس قسم آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے اس کو پھانسی لگے؟ نہیں، پھانسی کی کیسے حمایت کر سکتا ہوں میں؟ مطلب یہ تو بڑا لمبا کمپلیکس ایشو ہے نا. کیوں؟ میرا خیال ہے ہر شخص پاکستان میں چاہے گا کہ مشرف پھانسی پہ چڑھ جائے. نہیں، سارے تو نہیں جائیں گے. دیکھیں نا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پروسیس ہونا چاہیے. اس کے خاص لوگوں کے علاوہ میرا خیال ہے ہر شخص جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ چاہے گا کہ مشرف فوراً پھانسی پہ چڑھے اور یہ پاکستان کے مفاد. نہیں، میں اسی چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. نہیں تو آپ کا خواہش نہیں ہے مشرف چڑھے؟ میں بالکل آ رہا ہوں اسی چیز کے اوپر کہ مشرف جو ہے، نہیں ہم تو چاہیں گے کہ آپ حمایت کریں مشرف پھانسی کی. نہیں، پھانسی کی تو کسی بھی شخص کی میں اس طرح سے حمایت نہیں کرتا. مشرف جیسے بے ضمیر کی تو آپ کو کرنی چاہیے. بالکل اسی چیز پہ آ رہا ہوں. مشرف بے ضمیر سے ہی، غیر ذمہ دار ہی صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارچ پورے پاکستان کا نقشہ بدل دیا اس بے ضمیر شخص نے. آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ مشرف کی نیگیٹو پالیٹکس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مارچ 2005 کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اگست 2006 کا جو ایک واقعہ ہے، ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ یہ تو کہیں گے نا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں جی، بغیر تحقیقات کے تو آرمی موو ان اس علاقے میں آپ کے خیال سے کسی اور کے آرڈر سے ہوئی ہے؟ جنرل مشرف کے آرڈر سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ان کے بغیر آرڈرز کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ نواب بگٹی کو ہٹ کرتے؟ ناممکن سی بات. نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں تحقیقات ہونی ہی نہیں چاہیے؟ یہ اسیوم کر رہے ہیں آٹومیٹکلی. مگر مجھے نہیں لگتا کہ مشرف پاکستان آئے گا کورٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اگر یہ ایف آئی آر چل پڑتی ہے. جی، اس کو پتا ہے کہ پھر پھانسی کا پھندا اس کو نظر آئے گا کہ میں اس پھندے میں جلد نظر آئے گا. پروفیسر وہ تو بالکل پھانسی دینے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں میں بھی مطلب کہوں کہ پھانسی دے دیں. آپ کہیں نا، سارے لوگ اس بات سے خوش ہوں گے اور متفق ہوں گے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں کروں، میں سب سے پاپولر ہو جاؤں، یقین مانے. لیکن میں اس طرح سے یہ مارچ 2005 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو 2006 اگست میں ایک واقعہ ہوتا ہے، قتل کا واقعہ یا ہلاکت کا واقعہ، یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے تحقیقات تو ہونی چاہیے. لیکن اسمپشن پہ تو نہیں آپ چل سکتے. دیکھیں بات سنیں، اس نے جس طریقے سے بیہیو کیا مشرف نے ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف، ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، انتہائی انرسپانسبل. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہ سماجی حیثیت ہے اور پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کے بنانے میں، پاکستان کو چلانے میں، متحد رکھنے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے. اور ان کے وسائل بلوچ لیڈرشپ کا ایگریڈ. اس کے ساتھ دیکھیں جو بھگٹی ایریا ہے، ان کے علاقوں سے گیس نکلتی ہے، ہمارے چولہے چلتے ہیں، ایگریڈ، ہماری صنعت چلتی ہے، ایگریڈ. اور مشرف صاحب کا گھر گرم ہوتا تھا. یہ ان کے ساتھ آپ یہ اکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سرداروں کو، اور یہ دیکھیں قوم کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں، کچھ احتیاط کی ضرورت ہے، کچھ آپ کچھ سلیقے سے چلنے کی بات کریں. کہ ان کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں سے ہٹ کر رہے ہیں. تو جہاں تک ان کو ہٹ کرنے کی دھمکی ہے وہ انہوں نے کر کے دکھائی ہے، اس کا تعلق ہے. انتہائی، میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں. انتہائی ایروگنٹ، انتہائی غیر ذمہ دارانہ، قابل نفرت بات جنرل مشرف نے کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی مارچ 2005 کی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کوئی ایویڈنس ہے یا انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگست 2006 میں جو ہوا؟ لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ناظرین ہم کنٹینیو کرتے ہیں.